بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 19 جنوری سن 2022 بروز بدھ۔ آج کے خبر نامے کے ساتھ میں ہوں عائشہ۔ اگر آپ بھی دنیا کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ بڑھتے ہیں خبر نامے کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ اومیکرون کا تیز ترین پھیلاؤ، سندھ حکومت نے بڑی پابندی عائد کر دی۔ سندھ نے پبلک ٹرانسپورٹ اور ڈومیسٹک ہوائی سفر کے دوران کھانے اور ناشتے پر پابندی لگا دی۔ سندھ حکومت نے کورونا کے تیز پھیلاؤ کے پیش نظر پبلک ٹرانسپورٹ اور اندرون ملک پروازوں میں کھانے اور ناشتے پر پابندی عائد کرتے ہوئے کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو عمل درآمد کی ہدایت جاری کر دی۔ تفصیلات کے مطابق کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر سندھ حکومت نے پبلک ٹرانسپورٹ اور ڈومیسٹک ہوائی سفر کے دوران کھانے اور ناشتے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ محکمہ داخلہ سندھ نے پابندی کا حکم نامہ جاری کر دیا جس میں کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو عمل درآمد کی ہدایت دے دی گئی۔ محکمہ داخلہ سندھ نے حکم نامہ میں کہا ہے کہ خلاف ورزی پر 188 کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعظم کا ابوظہبی کے ولی عہد سے رابطہ، حوثیوں کے حملے کی مذمت۔ وزیر اعظم عمران خان نے ابوظہبی کے ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ وزیر اعظم نے حوثی باغیوں کے حملے کی پرزور مذمت کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا۔ اسلام آباد۔ وزیر اعظم عمران خان کا ابوظہبی کے ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطہ، حوثی باغیوں کے حملے کی پرزور مذمت۔ وزیر اعظم کا متحدہ عرب امارات کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے متحدہ عرب امارات کی مسلح افواج کے نائب سربراہ اور ریاست ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے رابطہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان اور شیخ محمد بن زاید ال نہیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان نے حوثی باغیوں کے حملے کی مذمت کی اور امارات کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی کے 2 مقامات پر مشتبہ ڈرون حملوں کے باعث آگ لگنے سے ایک پاکستانی سمیت 3 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ یمن کے حوثی باغیوں نے ابوظہبی میں ڈرون حملے کا دعویٰ کیا تھا۔ حوثی ملیشیا کے ترجمان کے مطابق امارات کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے اور جلد حملوں کے حوالے سے مزید معلومات فراہم کی جائیں گی۔ پاکستان کے 29 بڑے شہروں کا پانی پینے کے لیے غیر محفوظ، رپورٹ میں انکشاف۔ پاکستان میں جراثیم کی تعداد واٹر سپلائی لائن کے خشک ہو جانے کی وجہ سے پاکستان میں جراثیم کی تعداد واٹر سپلائی لائن کے خشک ہو جانے کی وجہ سے مزید بڑھ جاتی ہے۔ کراچی۔ پاکستان کو کئی مسائل درپیش ہیں جن میں سے ایک بڑا مسئلہ پینے کے صاف پانی کا حصول ہے۔ پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز کی حالیہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان کے کئی چھوٹے اضلاع اور شہروں سمیت ملک کے 29 بڑے شہروں کا پانی پینے کے لیے غیر محفوظ ہے۔ پانی کونسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز کے مطابق ملک میں پینے کے پانی کے تمام ذرائع کا 61% پانی جراثیم سے آلود ہو چکا ہے، جبکہ پانی میں جراثیم کی تعداد واٹر سپلائی لائن کے خشک ہو جانے کی وجہ سے مزید بڑھ جاتی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ نذیر آباد سمیت میرپور خاص اور گلگت کا 100% پانی جراثیم سے آلودہ اور پینے کے قابل نہیں، جبکہ ملتان کا 94%، کراچی کا 93%، دین کا 92% اور حیدرآباد کا 80% اور بہاولپور کا 76% پانی پینے کے لیے ناقص ہے۔ ریسرچ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز نے ملک کے 29 بڑے شہروں سے پینے کے پانی کے 435 نمونہ جات لے کر انہیں قومی معیار کے لیے طے شدہ پیمانے میں جانچا۔ پانی کو جانچنے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ 168 یعنی 29% پانی کے نمونہ جات پینے کے لیے محفوظ پائے گئے، جبکہ 267 نمونہ جات یعنی 61% پانی پینے کے قابل نہیں پایا گیا۔ واضح رہے کہ پانی کی آلودگی کے معاملے میں
سندھ میں صورتحال تفتیشناک ہے، جہاں تمام تر کوششوں کے باوجود اب بھی 85% پانی پینے کے لیے قابل نہیں، جبکہ کئی علاقوں میں پانی کی شدید قلت ہے۔ آج کے خبر نامے میں اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے گا AF نیوز ورلڈ۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔